بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، چل بھی پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ تب جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا ہوگا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا، بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے نہیں رویا جتنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے ہیں۔ اربوں ڈالرز کی ریسرچ کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں شفا اور انسانیت کا فائدہ ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے اعتباری نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا، میں نے گھر کبھی چراغ نہیں جلایا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ؟ انہوں نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی چراغ کی کیا ضرورت؟ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر کوئی شخص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں پایا۔ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہیں، اکثر وہ دل کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا قائم کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کیں اور تمام روحیں ایک جگہ پر جمع کیں۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے بہت نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی اسے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں،
پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ موسیٰ جاؤ اور اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری مگر اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر آپ ایک بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ 3 طرح کی عورتوں کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ پہلی پردہ کرنے والی، دوسری اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی، اور تیسری اللہ کے آگے جھکنے، رکوع و سجود کرنے اور قرآن پاک پڑھنے والی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، 7 زمینوں آسمان کی ہر چیز، چرند پرند شجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم لوگوں کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھے تو جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا، فرشتے اس شخص کے لیے مسلسل بخشش مانگتے رہیں گے۔ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اس حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایسا پاک کر دیتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین ہم نشین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا دوست جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس سے گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل آخرت یاد دلا دے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، اور دنیا کی لالچ۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اس کائنات میں دل بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ خطرناک اس لیے کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا سوچتا ہے اور اکیلا ہی عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے جو جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی بہترین مثال ہے۔ اے اللہ، مجھے غفلت کی موت سے بچائیے گا اور مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ بلائیے گا جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہوں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔